السلام علیکم ناظرین، دا لاسٹ مسٹریز یعنی گمشدہ اسرار کی ایپیسوڈ نمبر 5 کے ساتھ میں محمد رضوان افضل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے قرآن، سنت اور روایات صحابہ کی بدولت 7 آسمانوں کے اسرار جاننے کی کوشش کی۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم ایک ایسی مخلوق کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے جس کے بارے میں بارہا ذکر ملتا ہے کہ وہ موجود ہیں اور ہم سے تعداد میں کہیں زیادہ ہیں، لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ ناظرین، ہم سے بہت پہلے پیدا کی گئی یہ مخلوق جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے اور ہم سے تعداد میں کہیں زیادہ ہے۔ ناظرین، اس مخلوق کا قرآن پاک میں بھی بہت مرتبہ ذکر ملتا ہے جس کا نام ہے ملائکہ یعنی فرشتے۔ ناظرین، سورہ بقرہ میں ملائکہ پر یقین رکھنا ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے، اور ان میں ایک جگہ تو وہ عظمت والی آیات ہیں جو معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر نازل فرمائی تھی، اور جن کی خوشخبری دینے کے لیے ایک فرشتہ خصوصی طور پر زمین میں تشریف لایا تھا۔ ناظرین، اسی ایپیسوڈ میں آگے چل کر اس آیت کا ہم ذکر بھی کریں گے، اور سورہ نساء کی اس آیت میں کہا گیا ہے کہ جو ملائکہ پر ایمان نہیں رکھے گا اس نے کفر کیا۔ ناظرین، ملائکہ یا فرشتے وہ کون ہیں، کیسی مخلوق ہیں، وہ کیسے دکھتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، اور ہم انہیں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ آج کے ایپیسوڈ میں ہم ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور کسی سیکشن کو اسکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی معلومات مس کر دیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ہم فرشتوں کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ قرآن پاک میں سورہ الحاقہ کی ان آیات میں اللہ فرماتے ہیں، تو میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو اور اس کی بھی جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ تو ناظرین، اگر اس آیت پر غور کریں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے؟ ناظرین، اس سوال کے جواب میں آپ میں سے بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، مثلاً ہوا، مثلاً خوشبو وغیرہ وغیرہ۔ تو ناظرین، میں یہاں پر ایک بات آپ کی گوش گزار کرتا چلوں کہ ہوا یا خوشبو یا دیگر چیزیں جو آپ کے ذہن میں اس وقت آ رہی ہیں، مگر ناظرین یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر تو نہیں آتی، لیکن پھر بھی ہم ان کے ہونے کا احساس ضرور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہوا جو ہمیں نظر تو نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی جب ہوا چلتی ہے تو ہمیں محسوس ہوتی ہے، اور اگر نہ بھی چلے تو ہم پھر بھی سانس لے رہے ہیں، بالآخر ہمیں معلوم ہے کہ ہوا موجود ہے۔ اسی طرح خوشبو، تو ناظرین خوشبو یا بدبو وہ جب بھی ہو آپ کو اس کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین، فرشتے تو دور آسمان میں موجود ایسی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں ہم دیکھ بھی نہیں سکتے اور نہ ہی ہم انہیں کسی طرح ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ کیسے۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی دیکھا یا ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے وہ 19 طرح کی روشنی یا سگنلز دیتا ہے جنہیں ہم بینڈز کہتے ہیں، اور یہ 19 بینڈز مل کر وہ پٹی بناتے ہیں جنہیں ہم کائنات کا الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کہتے ہیں یا ویزیبل اسپیکٹرم کہتے ہیں۔ ناظرین، اگر ٹیکنیکل ٹرمز میں بات کی جائے تو یہ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم مجموعہ ہوتا ہے مختلف قسم کی فریکوینسیز، ویو لینتھس اور فوٹون انرجیز وغیرہ وغیرہ کا۔ اور ناظرین، اگر سادہ الفاظ میں بات کی جائے تو ہمارے ارد گرد موجود ہر شے جو کہ مادے یعنی میٹر کی بنی ہے، اس فریکوینسیز ان 19 اسپیکٹرم کے بینڈز پر کہیں نہ کہیں لائی کرتے ہیں۔
ناظرین، اگر مختلف فریکوینسیز کی اس پٹی کو دیکھا جائے تو وہ ویزیبل اسپیکٹرم جو ہمیں نظر آتا ہے اس پوری پٹی کا 0.0035% ہے، اور سادہ الفاظ میں کہیں تو اس کائنات میں موجود ہر چیز کا ہم شاید 0.0035% ہی دیکھ سکتے ہیں، جو کہ 1% کے بھی 100ویں حصے سے کم ہے، اور یہ ویزیبل اسپیکٹرم ان 7 رنگوں سے بنی ہوئی روشنی سے مل کر بنا ہے جسے ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ ناظرین، یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا تھا؟ ذرا سوچیں کہ آج تک کی سائنس ہمیں یہ بتانے میں کامیاب ہوئی ہے کہ اس کائنات میں موجود تمام چیزوں کا ہم صرف 1% کا بھی 100واں حصہ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ارد گرد ایسی بہت سی مخلوقات اور چیزیں ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو ناظرین، اس کا مطلب ہوا کہ 99.9965% کائنات ہماری آنکھوں سے ہی ڈھکی ہوئی ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے یا پوشیدہ ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کے شروع میں ہی ایک بات تو طے ہو گئی کہ ہم جس مخلوق کے بارے میں آج بات کرنے لگے ہیں اس کے بارے میں سائنس بھی ہمیں کوئی مدد نہیں کر سکتی، کیونکہ سائنس کے دائرہ کار سے بھی باہر کی چیز ہے۔ تو پھر آئیے ہم قرآن و حدیث کا سہارا لیتے ہوئے اس مخلوق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے سوالوں کے جوابات ڈھونڈتے ہیں۔ ناظرین، یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے اور جنوں کو آگ کے شعلے سے، اور آدم علیہ السلام کو اس مادے سے پیدا کیا گیا ہے جس کو تمہارے لیے بیان کر دیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب نور کیا ہے؟ اردو میں ہم اکثر نور کو ٹھنڈی روشنی کہہ دیتے ہیں، لیکن نور کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ البتہ یہ بات تو صاف ظاہر ہے کہ یہ نور ہماری ویزیبل اسپیکٹرم یعنی 7 رنگوں والی پٹی سے باہر کی کوئی چیز ہے۔ اگر اس حدیث پہ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو اس مادے سے پیدا کیا گیا جس کو تمہارے لیے بیان کر دیا گیا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتوں اور جنوں کو جس چیز سے پیدا کیا گیا ہے اس کو ہمارے لیے بیان نہیں کیا گیا۔ ناظرین، قرآن پاک میں فرشتوں کے لیے عربی کا لفظ ملائکہ استعمال کیا گیا ہے، اور قرآن و حدیث کے مطابق ان کی کوئی ضروریات نہیں ہیں، مثلا تھک جانا، بھوک لگنا، پیاس لگنا، ایموشنز یا غصہ کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ان کی فطرت میں نہیں ہے، الا یہ کہ اگر اللہ چاہے۔ ناظرین، میں سب سے پہلے ان فرشتوں کا ذکر کروں گا جو عام فرشتے ہیں اور انسانوں کے سب سے زیادہ قریب ہیں، اور پھر میں ان سے بڑے فرشتوں، ان سے طاقتور فرشتوں اور ان فرشتوں کی بات کروں گا جو ہیرارکی میں سب سے اوپر ہیں۔ ناظرین، وہ فرشتے جو انسان کے قریب رہتے ہیں وہ اس کی پیدائش سے ہی اس کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم مادر میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے رب اب یہ نطفہ ہے، اے رب اب یہ علقہ ہے، اے رب اب یہ مضغہ ہو گیا ہے۔ پھر جب خدا چاہتا ہے کہ اس کی خلقت پوری کرے تو فرشتہ کہتا ہے کہ کیا یہ مذکر ہے یا مؤنث، بدبخت ہے یا نیک بخت، روزی کتنی مقدر ہے اور عمر کتنی۔ بس وہ فرشتہ ماں کے پیٹ میں ہی یہ تمام باتیں لکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین وہ فرشتہ چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا فرشتہ آ جاتا ہے جو اس نو مولود کی حفاظت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ سمجھ بوجھ والا ہو جائے۔ پھر وہ فرشتہ بھی چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد 2 فرشتے آ جاتے ہیں جو اس کے اعمال کا حساب و کتاب لکھتے ہیں، یعنی کرامن کاتبین۔ پھر موت کے وقت وہ 2 فرشتے بھی چلے جاتے ہیں اور موت کا فرشتہ یعنی ملک الموت آ جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ بھی روح قبض کر کے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد قبر میں 2 فرشتے سوال و جواب کے لیے آ جاتے ہیں جنہیں ہم منکر نکیر کہتے ہیں۔ غرض یہ کہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک یہ فرشتے اس کے آس پاس ہوتے ہیں۔ لیکن ہم ان فرشتوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ قرآن پاک کی سورہ الانفطار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حالانکہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں جو بڑے باعزت لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ناظرین، اس آیت میں جن فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے انہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ کرامن یعنی باعزت، لیکن انہیں باعزت کیوں کہا گیا ہے؟ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فرشتوں کو یعنی کرامن کاتبین کو اللہ تعالیٰ نے بہترین اخلاق عطا فرمائے ہیں۔ یہ فرشتے کبھی عمل کے دوران انسان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ایک جس وقت ہم حالت جنابت میں ہوں یا پھر ہم غسل کر رہے ہوں۔ ناظرین، فرشتوں کی ایک اور قسم جو انسان کے قریب ہے اس کا ذکر سورہ رعد میں ملتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں۔
جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ انہیں معقبات کہا جاتا ہے۔ معقبات وہ فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت کے لیے اس کے آگے پیچھے مقرر کیے گئے ہیں۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ انسان کے آس پاس کتنے فرشتے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان پر 10 فرشتے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو اس کے حلق کی حفاظت کرتا ہے، 2 وہ ہیں جو اس کی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کی طرف سے انسان کی حفاظت کے لیے اس پر فرشتے مقرر ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا انسان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ ہی اسے قتل کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو۔ اور یہ فرشتے صرف 2 حالتوں میں اس سے ہٹتے ہیں، ایک یہ کہ جب تقدیر میں لکھا ہوا کوئی اس کے ساتھ پیش آ جائے، اور دوسرا یہ کہ موت کا وقت آ جائے۔ اور انہی فرشتوں کے بارے میں سورۃ طارق کی آیت نمبر 4 میں فرمایا گیا ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو، یعنی گارڈین اینجلز۔ اور ناظرین، اللہ کے خاص لوگوں کے لیے حفاظت بھی خاص ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ غزوہ احد میں انہوں نے دیکھا کہ 2 انسان سفید کپڑوں میں ملبوس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں اور دشمن سے بہت سختی سے لڑ رہے ہیں۔ حضرت سعد نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے بعد کبھی دوبارہ دیکھا۔ ناظرین، سورہ سجدہ میں ہم پر مقرر ایک اور فرشتے کا ذکر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ ناظرین، قرآن پاک میں موت کے فرشتے کو صرف ملک الموت کہہ کر ہی مخاطب کیا گیا ہے، اور حضرت ابن ابی حاتم سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ملک الموت اس پوری دنیا کے تمام بحر و بر سے واقف ہے، وہ اس میں موجود تمام انسانوں کو جانتے ہیں، اور وہ روزانہ دن میں 5 بار تحقیق کرتے ہیں کہ کس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اور پھر وہ اللہ کے حکم سے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ ناظرین، اسلامک لٹریچر میں موت کے فرشتے کو یعنی ملک الموت کو اسرائیل کے نام سے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، ملک الموت کے زیر حکم 2 اور طرح کے فرشتوں کا بھی ذکر قرآن پاک کی سورہ نازعات میں ملتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر حکم الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ ناظرین، ان آیات میں نازعات، ناشطات، سابحات، سابقات اور مدبرات، ان میں نازعات اور ناشطات یہ وہ 2 طرح کے فرشتے ہیں جو ملک الموت کے زیر حکم ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ قبر میں آنے والے 2 فرشتے جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں جامع ترمذی کی ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو یا تم میں سے کسی کو دفنا دیا جاتا ہے تو اس کے پاس کالے رنگ کے نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اسی حوالے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مجھے وحی کے ذریعے یہ بھی بتایا گیا کہ قبروں میں تمہاری ایسی آزمائش ہوگی جیسے کان دجال کے سامنے یا اس کے قریب قریب۔ تم میں سے ہر ایک شخص کے پاس فرشتہ آئے گا اور پوچھے گا کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتا تھا؟ مومن یہ کہے گا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے پاس ہدایت اور واضح دلائل لے کر آئے، اس لیے ہم ان پر ایمان لائے، ان کی دعوت قبول کی، ان کی اتباع کی اور ان کی تصدیق کی۔ اب اس سے کہا جائے گا کہ تو صالح ہے، آرام سے سو جا، ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ تیرا ان پر ایمان ہے۔ قبر سے متعلق ناظرین ایک اور حدیث جو کہ مسند احمد میں ذکر کی گئی ہے، اس کے مطابق کافر کی قبر پر ایک ایسا فرشتہ مسلط کیا جاتا ہے جو کہ اندھا، بہرا اور گونگا ہے۔ اس فرشتے کے ہاتھ میں ایک ایسا گرس ہوتا ہے جسے وہ بڑے پہاڑ پر مارے تو وہ پہاڑ مٹی ہو جائے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ فرشتے ہیں کہاں پر۔ اس سلسلے میں سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ سن رہا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ بے شک آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کو حق ہے کہ وہ چرچراہے، اس میں 4 انگل کے برابر بھی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور سجدے میں کیے ہوئے ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ، اور تم بستروں میں لطف اندوز نہ ہوتے اور میدانوں کی طرف نکل جاتے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے۔ ناظرین، قرآن پاک میں فرشتوں کا نبیوں اور غیر نبیوں سے گفتگو اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا ذکر موجود ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے
اس کی بات یا تو وہی اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام بر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ برتر اور حکیم ہے۔ ناظرین، اس آیت سے ہمیں فرشتوں کی نبیوں اور غیر نبیوں سے گفتگو یا اللہ کا پیغام وحی کرنے کے معنی ملے ہیں۔ ناظرین، نبیوں کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن غیر نبیوں سے گفتگو، جیسا کہ ناظرین قرآن پاک کی سورہ مریم میں ذکر ہے کہ فرشتے نے حضرت مریم سے کلام کیا جو کہ نبی نہیں تھی۔ اور اس کے علاوہ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل کی امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ نبی نہیں ہوتے تھے، اور اس کے باوجود فرشتے ان سے کلام کیا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جن میں کتا یا کسی جاندار کی تصویر ہو۔ ناظرین، پچھلی ایپیسوڈ میں نے ایک ایسے فرشتے کا ذکر کیا تھا جو خصوصی طور پر ایک مبارکباد دینے کے لیے زمین میں اترے۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایسی آواز سنی جیسے دروازہ کھلنے کی ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا، آسمان کا یہ دروازہ آج ہی کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا تو انہوں نے کہا، یہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا ہے، یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ کو 2 نور ملنے کی خوشخبری ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ ناظرین، یہ فرشتے آسمان سے آتے یا آسمان کی طرف جاتے کیسے ہیں؟ اس سلسلے میں سورہ معارج کی ایک آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان میں ایسے دروازے موجود ہیں جن سے یہ فرشتے اترتے ہیں، اور یہ ان دروازوں سے 50,000 سال کا فاصلہ ایک دن میں طے کر لیتے ہیں۔ اور جامعہ ترمذی کی حدیث کے مطابق کوئی بھی فرشتہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے بغیر زمین سے نہیں اٹھتا۔ ناظرین، اب یہاں سے آگے ہم چند بڑے اور طاقتور ترین فرشتوں کا ذکر کریں گے جو آسمانوں میں ہیں۔ جو معراج کی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانوں میں کئی فرشتوں کو دیکھنے کا ذکر کرتے ہیں، اور اسی حدیث کی بنیاد پر آگے چل کر 10ویں صدی کے شافعی سکولر ابو اسحاق السالمی نے اپنی تفسیر میں فرشتوں سے متعلق بڑی ڈیٹیل لکھی ہے، اور وہ پہلے آسمان رقیہ پر ایک فرشتے کا ذکر کرتے ہیں جس کا نام حبیب ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس فرشتے کا آدھا جسم برف سے اور آدھا جسم آگ سے بنا ہے، اور وہ ایسی آگ ہے جو نہ برف کو پگھلاتی ہے اور وہ ایسی برف ہے جو نہ آگ کو بجھاتی ہے۔ ناظرین، اسی تفسیر میں آگے چل کر تیسری آسمان یعنی کیدوم پر ایک فرشتے کا ذکر ملتا ہے، اور اس کا ذکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روایت میں بھی کیا ہے کہ ایک ایسا فرشتہ ہے جس کے 70,000 منہ ہیں، ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہیں، اور ہر زبان پر 70,000 لغات یعنی لینگویجز ہیں، اور وہ ہر زبان سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اسی تفسیر میں چوتھے آسمان پر ایک فرشتے کا ذکر ملتا ہے جس کا نام کسفائل ہے، اور وہ آنسوؤں کا فرشتہ ہے، اور پھر 5ویں آسمان پر جہنم کے داروغہ مالک کے ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ اسی فرشتے کے متعلق قرآن کی سورہ زخرف میں ہے کہ جہنمی انہیں پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مالک ہمیں موت ہی دے دے، اور وہ انہیں جواب دیں گے کہ نہیں، تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ ناظرین، مالک اللہ تعالیٰ کے پراسرار فرشتوں میں سے ایک ہیں، اور ان کے زیر حکم اللہ کے چند پراسرار فرشتے ہیں جن کا نام زبانیہ ہے۔ قرآن پاک میں سورہ علق کی 10ویں آیت سے آگے ایک واقعے کا ذکر ہے، اور یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا تھا جس کا ذکر سلسلہ صحیحہ میں ملتا ہے۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا، اور ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ وہ وہاں سے گزرا اور اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، تو وہ چلایا کہ اے محمد، کیا میں نے تمہیں نماز پڑھنے سے روکا نہیں ہے؟ اس نے کئی دھمکیاں بھی دیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کڑا جواب دیا، جس پر وہ غصے میں آ گیا اور بولا کہ اس وادی میں سب سے زیادہ مجلس والا میں ہوں اور سب سے زیادہ حمایتی بھی میرے ہیں، تو مجھے کس چیز سے ڈراتا ہے؟ جس پر سورہ علق کی 17ویں اور 18ویں آیت نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اپنے مجلس والوں کو بلا لے اور ہم بھی زبانیہ کو بلا لیں گے، یعنی جہنم کے فرشتوں کو۔ اور صحیح مسلم میں اس سے آگے کے الفاظ یہ ہیں کہ ابو جہل نے آگے پڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر پاؤں رکھنا چاہا، لیکن وہ اچانک پیچھے مڑا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہی بچانے لگا،
اور جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا تھا تو اس نے بتایا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان آگ کا ایک گڑھا، دہشت ناک منظر اور بہت سارے پر حائل ہو گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے۔ ناظرین، زبانیہ ایک بہت پراسرار لفظ ہے۔ سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور نے زبانیہ کی انٹرپریٹیشن میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک فرشتوں کا گروہ ہے جس میں ان کے 19 بڑے فرشتے ہیں، اور یہ کہاں ہے؟ سورہ مدثر کی آیت نمبر 26 اور 27 میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں عن قریب اسے ڈالوں گا سکر یعنی دوزخ میں، اور تم کیا جانو کہ وہ سکر کیا ہے؟ نہ وہ کسی کو زندہ رہنے دیتی ہے اور نہ وہ کسی کو مرنے دیتی ہے۔ چلے ناظرین، ان قوی اور ہیبت ناک فرشتوں کے بعد اب میں آپ کو ایک خوبصورت جگہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ طور میں قسم بھی اٹھائی ہے، یعنی بیت المعمور۔ ناظرین، یہ بیت المعمور 7ویں آسمان یعنی عریبہ پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ ناظرین، بیت المعمور کا مطلب ہی آباد یا ایسا گھر ہے جو بھرا ہوا ہو، اور ناظرین مشکات کی ایک حدیث کے مطابق بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ایک مرتبہ جس فرشتے نے یہاں عبادت کر لی دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ ناظرین، یہی وہ بیت المعمور ہے جس پر معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ناظرین 2 ایسے فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں جس کا نہ صرف ذکر قرآن میں ملتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام، جن کے بارے میں علماء اتفاق کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو روزی پہنچانے کی ذمہ داری دے رکھی ہے، یا پھر کچھ علماء کے نزدیک ان کے زیر نگرانی وہ فرشتے ہیں جن کا کام نباتات اگانا یا بارش برسانا ہے۔ ناظرین، سلسلۃ الصحیحہ کی ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جب سے جہنم بنی ہے میں نے میکائیل کو ہنستے نہیں دیکھا۔ میکائیل علیہ السلام کے بعد ایک اور بڑے فرشتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری دے رکھی ہے، قیامت والے دن سور پھونکنے کی ذمہ داری۔ مسند احمد کی ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے آرام کر سکتا ہوں جبکہ اسرافیل سور پر منہ لگائے ہوئے اسے پھونکنے کو تیار کھڑے ہیں اور صرف اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ سلسلۃ الصحیحہ کی ایک حدیث کے مطابق جب سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ تب سے تیار کھڑے عرش پر نظریں جمائے اسے دیکھ رہے ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں انہیں آنکھ چپکنے سے پہلے ہی حکم نہ دے دیا جائے، اور ان کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے چمکدار ستارے۔ اس کے بعد ناظرین فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں جن کے نام سے تقریباً تمام مسلمان واقف ہیں، اور ان کا ذکر قرآن پاک میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے، اور ان 2 جگہوں پر یعنی سورہ نجم اور سورہ شعراء میں انہیں ایک زبردست قوت والا اور ایک امانت دار فرشتہ کہا گیا ہے۔ ناظرین، جبرائیل علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کی اصل حالت میں دیکھا ہے، ایک مرتبہ مکہ المکرمہ میں اور ایک مرتبہ معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر، جس کا ذکر سورہ نجم کی 13ویں آیت میں ہے۔ ناظرین، جبرائیل علیہ السلام ایک ایسے عظیم فرشتے ہیں کہ جن کے 600 گہرے سبز رنگ کے پر ہیں، اور ہر پر ایک پورے کے پورے افق پر چھایا ہوا ہے، اور ان کے ہر پر میں سے ہیرے، موتی، جواہرات، یاقوت، زمرد جیسی کئی اشیاء جھڑ رہی ہوتی ہیں جن کی حقیقت سوائے اللہ رب العزت کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور انہیں مکہ میں دیکھے جانے والے واقعے کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں غار حرا میں اعتکاف میں تھا، اور جب میں وہاں سے رات میں گھر جا رہا تھا تو میں نے ایک آواز سنی، تو میں نے آگے اور پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن کچھ نہ تھا۔ کچھ آگے گیا تو میں نے دوبارہ آواز سنی، اور پھر میں نے دوبارہ مڑ کر آگے اور پیچھے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جب میں نے تیسری بار آواز سنی تو پھر میں نے اوپر مڑ کر دیکھا تو اسی فرشتے کو زمین اور آسمان کے درمیان اوپر ایک کرسی پر بیٹھے پایا جو میرے پاس غار حرا میں وہی لے کر آیا تھا۔ میں ڈر گیا اور گر پڑا، اور یہاں تک کہ گھر آنے پر میں نے کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کر دی، اور جس پر سورہ مدثر کی پہلی آیات نازل ہوئی کہ اے کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے، آپ اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير
ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. ناظرین، یہاں سے آگے میں فرشتوں کی شکل و صورت کے بارے میں بات کروں گا. ناظرین، اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی.